انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا۔ اس بیان کو میرے مسلم بھائی ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ اس بیان کو سنو اور پھر اپنے اوپر غور کرو۔ سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں، مرد ہو خواہ عورت ہو، بیان کو سنیں اور اس پر غور کریں اور اپنے بارے سوچیں۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کے متعلق آتا ہے کہ زبیدہ بہت ہی خوبصورت تھیں، دیندار اور سخی بھی تھیں۔ ایک مرتبہ اپنے حسن پر ناز کرتے ہوئے کہا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں اور مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور چاند سے بھی میں زیادہ خوبصورت حسین ہوں۔ ہارون الرشید نے سن کر کہا کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھ کو طلاق۔ ظاہر بات ہے کہ انسان بظاہر چاند سے زیادہ خوبصورت اور حسین نہیں ہو سکتا۔ علماء کو بلایا گیا اور سارے علماء جمع ہوئے، ہر ایک نے فتویٰ دیا کہ بھائی طلاق ہو گئی، اس لیے کہ زبیدہ خاتون چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ وہاں بعض فرماتے ہیں امام محمد، بعض فرماتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ دونوں میں سے ایک بیٹھے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت آپ خاموش ہیں، آپ کچھ کہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبیدہ خاتون چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو لوگوں نے دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، جبکہ زبیدہ خاتون چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہم کہہ رہے ہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت سنائی، فرمایا جب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے دنیا کی تمام مخلوق میں انسان کو سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے جب ساری مخلوقات میں انسان کو زیادہ خوبصورت بنایا ہے تو چاند بھی اسی مخلوقات میں ہے۔ انسان کی حسن، انسان کی خوبصورتی چاند سے بھی بڑی ہوئی ہے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ محترم بھائیو دوستو، میرا اس واقعہ کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے ہم اندازہ لگائیں جس رب نے ہمیں اتنا خوبصورت پیدا کیا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ تمام مخلوقوں میں ہم سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہیں، اس کے باوجود، اپنے حسن کو دیکھنے کے باوجود، اپنے عقل اور اپنی شرافت کو دیکھنے کے باوجود، ہم عقل مند ہونے کے باوجود غیر عقلی والے کام کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں، آگ کو سجدے کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا جی چاند کو سجدے کر رہے ہیں، سورج کو سجدے کر رہے ہیں، ستاروں کو سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے مخلوق میں لگے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگاؤ ہم کتنی گمراہی میں جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے ذات پر سوچ کر کہ جس رب نے ہمیں اتنا خوبصورت پیدا کیا، آیا ہم اس رب کو راضی کر رہے ہیں یا اس کو ناراض کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، تمام کائنات کی، اس وقت پورے کائنات کی جتنے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں، سب کی، پورے مخلوق کی نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلے گا وہ کامیاب ہے، جو نہ مان کر چلے گا وہ ناکام، وہ جہنم میں جلے گا۔ تو اس لیے اندازہ کریں جس رب نے اتنا خوبصورت پیدا کیا، اس کے علاوہ غیر کو پھر ہم کیوں سجدہ کریں؟ جن کا ہم پر ذرہ برابر بھی کوئی حق نہیں، ان کو ہم سجدے کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہی سے توبہ و استغفار کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائیں۔